بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بہت بحث و مباحثہ چل رہا ہے میڈیا کے اوپر۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے جو بیان دیا ہے اور پاک فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو مذاکرات کی دعوت دے دی ہے، تو اس کو ایک بہت ہی ہوا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ ہائے یہ کیا ہو گیا، اور یہ تو جمہوری عمل کے خلاف ہے، اور یہ دیکھیں اب یہ فوج کو جو ہے فوج سے مدد مانگ رہے ہیں، جمہوریت کے حسن سے باہر جا رہے ہیں، یہ فلاں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ جو ہے اس مذاکرات کے حوالے سے بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ آفر کیسے اور کیا دی گئی ہے، اور عمران صاحب کا اس کے بارے میں کیا لاہ عمل ہے۔ لیکن پہلے تو ہم یہ جو اپوزیشن کا جو ریئیکشن آ رہا ہے کہ یہ دیکھیں جی کہ یہ جو ہے فوج کو جو ہے وہ سیاست کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے، فوج تو یہ ہے، فوج تو نیوٹرل ہے اور یہ فلاں ہے، اور ہم تو جمہوری عمل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور زبردستی فوج کو دھکیلا جا رہا ہے سیاست کے موڈ کے اوپر۔ تو یہ باتیں جو ہیں ان کو زیب نہیں دیتی۔ یہ کس منہ سے یہ باتیں کر رہے ہیں؟ بیسیکلی آپ اگر ہسٹری ان کی دیکھیں تو یہ جو مسلم لیگ نون ہے، یہ بنائی وہ کس نے بنائی؟ یہ جنرل ضیاء الحق نے بنائی، یہ جنرل جیلانی نے بنائی، جنہوں نے جو ہے فون کر کے جو ہے محمد شریف صاحب کو یہ آفر کیا کہ آپ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب اگر آپ کے بیٹے کو لگا دیا جائے کو کیا خیال ہے؟ تو جناب اس کو ویلکم کیا گیا، اور جو شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو وزیر اعلیٰ پنجاب لگوا دیا۔ اس کے بعد جناب سیاسی کریئر کا آغاز ہوا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ضیاء الحق کے اتنا قریب ہو گئے کہ ضیاء الحق نے باقاعدہ اپنی جو ہے وہ ایک سپیچ کے اندر کہا کہ میری عمر بھی نواز شریف کو لگ جائے، کہ وہ اس کو جو ہے وہ ان کو اپنا منہ بولا بیٹا کہتے تھے اور بہت ہی کلوز ریلیشن تھا۔ تو آمریت کے حسن میں پلا ہوا جو ایک شخص جو ہے اور اس کی پارٹی جو ہے، آج یہ کیسے بات کر سکتی ہے کہ جمہوریت کے حسن کے اندر جو ہے وہ داغ لگنے جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کی جو ہے پولیٹیکل جو ہسٹری رہی ہے، اور پاکستان کے پولیٹیکل سینیریوز کے اندر فوج کا بہت بڑا کردار ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں ایک انڈکلیئرڈ جو ہے وہ مارشل لا موجود ہے، اور فیصلے جہاں سے ہو رہے ہیں تو ہم انہی کو مذاکرات کی دعوت دیں گے نا، جہاں سے فیصلے ہو رہے ہیں، جہاں سے معاملات چل رہے ہیں۔ اور اب جو کنسرنڈ ہے وہ 9 مئی کا بھی ہے، جس کے اندر ڈائریکٹ فوج بھی انوالو ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے عمران خان صاحب نے ایک بہت اچھا سٹیپ لیا ہے میرے خیال میں، کہ یہ جو ہے اب وہ مذاکرات کے ٹیبل پہ آنا چاہ رہا سے ہی آ سکتی ہے کہ اور استحکام بھی اسی طرح سے آ سکتا ہے کہ تمام فریقین جو ہیں وہ سمجھداری کا مظاہرہ کریں، وہ ایک سٹیپ پیچھے ہوں اور مذاکرات کے ٹیبل کے اوپر بیٹھیں، تاکہ جو معاملات ہیں وہ حل ہوں، اور حل ہونے کی طرف جو ہیں وہ نکلیں، اور کچھ راستے ڈیولپ ہوں۔ جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں اس کو بھی ختم ہونا چاہیے، اور تاکہ اگر اقتدار ملے یا نہ ملے وہ بات کی بات ہے پاکستان تحریک انصاف کو، لیکن مقصد یہ ہے کہ پاکستان آگے جانا چاہیے۔ پاکستان کی ترقی جو ہے وہ مین مقصد ہے، کہ پاکستان کی ترقی کی جو راہ جو ہے جو ابھی اٹکی پڑی ہے، جو اس کے اندر روڑے اٹکے پڑے ہیں، کہ وہ جو پاکستان کی جو ترقی کی جو گاڑی ہے وہ آگے چل نہیں پا رہی، تو اس کو ایک وہ راستہ ملے، وہ پتھر ہٹیں، ایک راستہ ڈیولپ ہو، اور آہستہ آہستہ وہ چلنا شروع ہو، اور پٹڑی کے اوپر پاکستان کی معیشت آنا شروع ہو۔ تو اس میں جو تمام جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں فوج بھی شامل ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون ہے، جماعت اسلامی کو بھی آپ کنسیڈر کر لیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام فریقین کو، تمام جمہوری عمل میں شامل جو جتنی بھی پارٹیز ہیں، ان کو ایک مقصد کے لیے جو اکٹھا ہونا ضروری ہے، اور وہ مقصد ہے پاکستان کی بقا، پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی خوشحالی۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی
ہوگی تو جو پاکستان کے جو شہری ہیں، وہ پاکستان کے جو بدقسمت شہری ہیں، پاکستان کے غریب شہری ہیں، ان کو کچھ ریلیف ملے گا، کیونکہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں انہوں نے غریب کو مار کے رکھ دیا ہے۔ اور انہوں نے جو ہے مزید یہ کہا کہ جو ہے میں نے کبھی جو فوج کے اوپر جو ہے الزامات نہیں لگائے، میں نے صرف تنقید کی ہے۔ جو محرکات جو میرے سامنے آتے رہی ہیں، جو سیاسی محرکات، جو سیاسی حقیقت جو میرے سامنے آتی رہی ہے، میں نے ہمیشہ اس کے اوپر تنقید کی ہے۔ اور اسپیشلی انہوں نے ایک مثال جو دی، وہ ایک بگڑے ہوئے بچے کی دی کہ اگر گھر میں کوئی بگڑا ہوا بچہ ہو تو اس کے اوپر بھی تنقید کی جاتی ہے کہ یہ بگڑا ہوا بچہ ہے، یہ بدتمیز ہے، یا پھر یہ ہے وہ ہے۔ تو وہ شاید خان صاحب بھولے پن میں مثال ذرا تھوڑی سی عجیب و غریب دے گئے، جس کو اب وہ اس مثال کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ لو جی وہ کام عمران خان صاحب نے جو ہے فوج کو بگڑا ہوا بچہ قرار دے دیا ہے۔ عمران خان صاحب ہیں وہ معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، تو یہ چاہیے، یہ بھی ہے کہ فوج کو بھی چاہیے کہ وہ ایک سٹیپ آگے آئیں اور معاملات کو ٹیبل کے اوپر حل کریں، اور کوئی جو بھی جو مس کنسیپشنز ہیں، جو بھی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، ان کو حل کیا جائے فار دا سیک آف پاکستان۔ اس میں کوئی ذاتیات نہیں ہے، اس میں کوئی ذاتی رنجش نہیں ہونی چاہیے، اس میں جسٹ اور جسٹ پاکستان کا سوچنا چاہیے، جس میں وہ عمل وہ کرنا چاہیے، چاہے بجائے کہ مطلب کہ اس کے اوپر آپ لڑیں اور وہ اپنی انا کو سامنے رکھیں، جس میں وہ نقصان کسی کا نہیں ہو رہا، جس میں سراسر نقصان جو ہے وہ ملک پاکستان کا ہی ہو رہا ہے، اور پوری دنیا ہماری جمہوری سسٹم کے اوپر ہنس رہی ہے، اور ہم نے خود ہی پوری دنیا کو موقع دیا ہے کہ وہ ہمارے جمہوری عمل کے اوپر ہنسیں۔ اور پاکستان کی جو بری صورتحال ہے، وہ جمہوری روایات کو جو اس پہ قدغن لگائی گئی ہے جان بوجھ کر، اسی کا ایک پیش جو ہے وہ رزلٹ ہے، جس کے اوپر جو ہے فوج کو بھی سوچنا ہوگا، جس کے اوپر مسلم لیگ نون کو بھی سوچنا ہوگا، جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو بھی سوچنا ہوگا، اور معاملات کے حل کی طرف جانا ہوگا۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جان بوجھ کر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو اور فوج کو آمنے سامنے کرنا چاہتی ہیں، تاکہ اس کے ریاکشن کے اندر فوج کو انتہائی قدم اٹھائے اور پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ہسٹری ہو جائے، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہی وہ دو جماعتیں رہ جائیں جو ہمیشہ سے ہیں، اور وہ باری باری اقتدار کا مزہ لوٹتی رہیں، اور اب آنے والے دور میں ان کے بچے بھی یہی عمل دہراتے رہیں۔ تو یہ ایک سسٹم کے ایک جو لیگیسی سسٹم چلتا آ رہا ہے کرپشن کا سیاست کے اندر، اس کے آگے ایک آہنی دیوار ثابت ہو چکا ہے عمران خان، اور جس کو یہ توڑنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ نہ وہ بھاگا ہے، نہ وہ اس نے کوئی ڈیل کی ہے، اور اگر اس نے کوئی مذاکرات کی دعوت دی ہے تو یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے۔ مذاکرات، یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے یہ بھی مذاکرات کر کے آگے آئی، مسلم لیگ نون ہے یہ بھی مذاکرات کر کے آگے آئی، گلی میں سے ہو کر چوک پہ آئے ہیں، جہاں پہ یہ جو کہ جس کے یہ چٹے بٹے ہیں، اور مانگے میں دی ہوئی حکومت کو چلا رہے ہیں۔ تو خیر ابھی تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔